ناظرین، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا۔ بلا شبہ ہم مسلمان تو واقعہ معراج پر دل سے یقین رکھتے ہیں، لیکن سائنس اس واقعے پر حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنے نت نئے تجربات کی بدولت قرآن مجید میں بیان کیے گئے حقائق کی تگ و دو میں رہتی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی اگر بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کرے، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور پھر مسجد الاقصیٰ سے پہلے آسمان اور یوں درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جائے اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائے۔ یہ سب تو سپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج ایک ہی رات میں کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کس طرح کے نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ آج کی ویڈیو کا موضوع واقعہ معراج کی حقیقت کو سائنسی پہلو کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرنا ہے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی نئی کھوج لگا کر انقلاب لانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینری کی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول کی بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے چلے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا، جس کو مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کرنا ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ہی یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا بلکہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، وہ حد جس کے آگے جناب جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے۔ اب سائنسدانوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیسے طے کیا، لیکن زمین کے مطابق اس سفر پر بہت کم وقت لگا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار تھے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی، اور معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے وقت کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی جگہ پر 46.5 بلین نوری سال ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی کی اسپیڈ سے سفر کیا جاتا ہے تو یہ 46.5 ملین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ جائے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں اتنا بڑا فاصلہ کیسے طے کر دیا؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث قرآن کی اس آیت کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے۔ اور یہاں اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ براق کے لفظی معنی بجلی کی سی تیزی کے ہوتے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا تھا۔ ناظرین، واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس مبارک سفر معراج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے،
میرا سینہ چاک کر کے کھول دیا اور میرے دل کو نکال دیا۔ پھر سونے کا ایک مایہ لایا گیا اور میرے دل کو اس میں دھویا گیا جو کہ ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو سینے میں واپس رکھ دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کے لیے طاقت عطا کر دی۔ غیر مسلموں نے واقعہ معراج پر اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ بہت ہی کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکیں۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں اور اس سے آگے تک کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں ایک دروازے کو کھول کر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسرے کہکشاں میں جا کر کھلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسرے کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے قرآن کریم میں بیان کردہ آیات کا سہارا لیا گیا جو کہ سورہ معراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقعہ ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمان کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتوں اور اہل ایمان کی روحیں چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ ناظرین، علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنیں گے، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کا دن کہا جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے تک کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، اللہ اگر انہیں درست راستہ دکھا بھی دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، تو وہ گمراہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر فوری طور پر ممکن بنا رہی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر اس پر نئے نئے سوال اٹھاتی ہے، اور انہی سوالوں میں اٹک کر رہ گئی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی انسانی جسم بجلی کی رفتار سے سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم اپنی اصل صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز اگر بجلی کی رفتار سے سفر کرے گی تو وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہ پائے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے سفر کیا جائے تو بھی کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے اور کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیسے ممکن ہو سکا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا باتیں کیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی پیش کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔